اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، 5واں حصہ۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایک عاشق کا خط اور اس کا جواب۔ یہ خط مولانا محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ کو کسی عاشق نے لکھا تھا، جس کا جواب مولانا محمد یونس صاحب نے اس عاشق کو خط کے ذریعے دیا تھا۔ کل کے خط کا باقی حصہ۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے جو لڑکی کو اچھی لگے، اور وہ بھی کوئی بات کرے تو پھر بات سے بات بڑھے۔ جب محسوس کرتے ہیں کہ لڑکی نے بے جھجک بات کرنا شروع کر دی ہے تو بات چیت کے دوران کبھی کبھار کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کیوں اچھی لگتی ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اس نے مسکرا کر دیکھا تو کہتے ہیں پلیز آپ مجھے یاد نہ آیا کریں، میری نیت صاف ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ کا بھلانا مشکل ہو جائے۔ کبھی کبھی بات چیت کے دوران کہتے ہیں حیرانگی کی بات ہے کہ میری اور آپ کی پسند اور ناپسند بہت ملتی ہے۔ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت عقل مند ہیں، آپ نے فلاں مشورہ بڑا ہی اچھا دیا۔ کبھی صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، میرا مقصد برا نہیں ہے۔ ان تمام ہتھ کنڈوں کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ہم سے بات چیت کرے، ہنسی مذاق کرے اور اپنی ذاتی زندگی کی باتیں کھولنا شروع کرے۔ جب لڑکی نے اپنی ذاتی باتیں شروع کی تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پرندہ اب جال میں پھنس جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں اس لڑکی کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ میری نیت بری نہیں ہے، مگر مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ زبان سے کہتے ہیں آئی لو یو، مگر دل میں کہتے ہیں آئی نیڈ یو، یعنی مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ ایک قدم اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو اس لڑکی کو اپنے فرضی اور جھوٹے عشق کی داستان سناتے ہیں۔ اگر وہ غور سے سن لے تو اسے اپنے خواب سناتے ہیں کہ آج رات میں نے خواب میں ایک لڑکی سے یہ کیا وہ کیا۔ اگر اس پر بھی اچھا رویہ ظاہر کرے تو اس سے فلموں، ڈراموں اور گانوں کے بارے میں تبادلہ خیالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں تمہیں کون سا گانا پسند ہے؟ مجھے تو یہ پسند ہے۔ تمہیں کون سی فلم پسند ہے؟ مجھے تو یہ پسند ہے۔ غرض جب اس قسم کی ناشائستہ باتیں کھلے عام ہونے لگتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب کامیابی کے امکان روشن ہیں۔ تیسرے مرحلے میں اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھ کر آمنے سامنے جی بھر کے باتیں کروں، میرے لیے کچھ وقت اور موقع نکالو۔ کبھی کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سمندر کا کنارہ ہو اور ہم دونوں باتیں کرتے کرتے دور چلے جائیں۔ گرمی کے موسم میں کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ٹھنڈی سڑک ہو اور ہم دونوں ننگے پاؤں اس پر چلتے چلتے تھک جائیں تو اسی پر سو جائیں، چاہے کوئی ہمارے اوپر ٹرک ہی گزار دے۔ سردی کے موسم میں کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ایک چارپائی پر بیٹھے باتیں کرتے رہیں اور ہمارے ہاتھ پاؤں کمبل میں لپٹے ہوں۔ اگر لڑکی ایسی بات چیت کو خوشی خوشی سن لے تو سمجھتے ہیں کہ منزل قریب ہے۔ چوتھے مرحلے میں اس لڑکی سے تنہائی میں ملاقات کی خواہش ظاہر کرتے ہیں اور تھوڑی گفتگو کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گلے مل لو، ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کا بوسہ لینے دو، آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اگر اجازت مل گئی تو ہر ملاقات میں کھلتے کھلتے بالآخر زنا کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بندے کی رائے ہے کہ اللہ کے احکامات پورا کیجیے اور استخارہ اور مشورہ کر کے قدم اٹھائیے۔ اللہ کی رضا کا طالب محمد یونس۔ یا اللہ ہم سب کو تمام ظاہری اور باطنی فتنوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔